بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، موجودہ حالات میں جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے، وہ ایک ریاست کے لیے لمحہ فکر تھا۔ اسٹیبلشمنٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، اور جمہوریت اور جمہوری روایات پر یقین رکھنے والے اداروں کی جانب سے غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے یوں ہی پنجاب پر فتح حاصل نہیں کی، اس کے پیچھے ریاست کے ڈانٹے مل رہے ہیں، اور عدلیہ، الیکشن کمیشن، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایسے تمام ادارے جو عمران خان کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، وہ نہایت ہی احسن طریقے سے دور کیے گئے۔ فی الحال خان اعظم توہین میز کلمات، مذاق اور تذییق اور الزامات سے اپنے مخالفین کو تبرہ بھیجتے رہے، اور بنیادی بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی جانب سے نیوٹرلز کو انسان نہیں بلکہ جانور کی صفت سے قرار دے کر یہ انہوں نے حقیقت تسلیم کی کہ نیوٹرلز کے بغیر عمران خان کا اقتدار حاصل کرنا ممکن نہیں، اور اس طرح نیوٹرلز نے انسانوں والی صفت اختیار کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش سر عام کو ناکام بنایا، اور اس طرح انہوں نے عمران خان کی خواہش پر انسان بننے سے انکار کر دیا، جو ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے۔ مگر عمران خان کی طرف سے توہین میز کلمات، مذاق اڑانا، تذییق کرنا اور ادارے کے خلاف انتہائی توہین میز رویے کا سامنا کرنے کے باوجود وہ ادارہ اپنی غیر جانبداری پر قائم و دائم رہا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ اس پر اگر عمران خان پنجاب میں الیکشن ہار جاتا، اس کی صورت میں عمران خان اور اس کے چیلوں نے اس ملک کو تاراج کرنے کے لیے کھایا جانے والا انتشار پوری تاریخ کو سیاہ کر دیتا۔ میرے عزیز دوستو، خفیہ ایجنسیاں، چاہے وہ ISI ہو، چاہے IM ہو، چاہے اور جتنی بھی ہوں، ان کو یہ بھی پکی خبر تھی، بلکہ اطلاع تھی، اقتدار کے حصول کے لیے اپنائی جانے والی تباہی کے منصوبے صرف عمران خان سول نافرمانی کی تاریخ کے درمیان سیاسی تصادم ہو، ذاتی تصادم ہو، مذہبی تصادم ہو، اور مخالفین کے سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو اور ان کے کارکنوں کے اوپر حملے، بدامنی، لاقانونیت، جلاؤ گراؤ اور سرکاری عمارتوں پر حملوں کے علاوہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانے کے لیے بھی ایسے خفیہ منصوبے بنائے، آدمی سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کی باضابطہ منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ یہ تو قسمت ماری خان صاحب کی ڈیرہ اسماعیل خان سے تحریک انصاف کے رہنما علی مین گنڈا پور نے اس سلسلے میں انتظامات سنبھالنے کی ذمہ داری قبول کی، اور تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی کال پر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ سے قبل خیبر پختونخوا سے کم و بیش 400 کے قریب جنگجو ٹائیگر فورس جتھوں کی صورت میں بنی گالہ میں تعار دیا گیا تھا، جس کی تصدیق اس مسلح جتھے میں شامل ایک جنگجو مشال خان نے کی تھی، جسے بنی گالہ کے ایک مقامی نوجوان کو بنی گالہ ہاؤس کی سڑک پر گزرتے ہوئے گولیاں مار کر زخمی کرنے پر بنی گالہ پولیس نے اس کو گرفتار کیا۔ مشال خان نے دوران انکوائری پولیس کو بتایا
اس کا تعلق کرک سے ہے اور اس کے ساتھ لگ بھگ 200 مسلح افراد کیمپ میں موجود ہیں جو علی مین گنڈا پور کے حکم پر پہنچائے گئے۔ اس کے تناظر میں وفاقی حکومت نے علی مین گنڈا پور کو پنجاب میں داخلے میں منع کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کوئی بے پرکی نہیں، نہ ہی من گھڑت، نہ ہی خود ساختہ سوچ ہے، بلکہ تباہی انتقام کے اعلانات سابق وزیر اعظم عمران خان نے خود کیے۔ کوئی جلسہ انہوں نے جمہوری انداز میں اور اچھی سوچ، مثبت سوچ کے ساتھ نوجوان نسل کی تربیت کی بنیاد پر ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اپنے اقتدار کے لیے ان کو کٹ مرنے کے لیے ترغیب کو اہمیت دی۔ 15 جولائی کے فیصلہ آباد کے انتخابی جلسے میں اپنے خطاب میں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کی جانب سے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی الزامات لگائے اور اس پر غداری کا مقدمہ بنانے کا کہا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے جواب میں عمران خان نے پھر ایک دھمکی لگائی، اگر میرے خلاف 6 کا پرچہ کاٹا گیا، میں وہ راز کی باتیں دنیا کو بتاؤں گا جس سے قوم ابھی تک آگاہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا، میں مادر وطن عزیز پاکستان کو سری لنکا سے زیادہ برا حال بناؤں گا۔ وہاں لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو جلا دیا، ان کا حشر سری لنکا سے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ یہ میرے عزیز دوستو، یہ مادر وطن کا تحریک انصاف کا سربراہ یہ عام جلسوں میں بیان دے رہا ہے اور سری لنکا کا وزیر اعظم پناہ مانگ رہا ہے۔ صدر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، وہاں تباہی مچانے والے 2 کروڑ تھے اور ساتھ یہ دھمکی دی، میرے ساتھ 22 کروڑ ہیں، یہاں ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا عمران خان کا ریاست کو چیلنج اور وفاقی حکومت کو چیلنج اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سب کو چیلنج، مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میں ذوالفقار علی بھٹو کو ماننے والوں یا اگر عمران خان کے مرید اتنے زیادہ نہیں تھے، بھٹو نے نوجوان نسل کو گمراہ نہیں کیا، نہ ہی اپنے اقتدار کی سیڑھی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے نوجوانوں، مزدوروں، کسانوں، ہاریوں، محنت کشوں کو، یہاں تک ہر شعبے، ہر میدان میں کارکنوں کو قوموں ملک کے لیے کام کرنے کا رجحان پیدا کیا۔ اس نے ہجوم کو قوم بنایا، قوم کو شور بنایا اور پھانسی چڑھ گیا اور رہتی دنیا تک تاریخ میں امر ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، کم و بیش 50 سال کے بعد قدرت نے عمران خان کی صورت میں پاکستان کو ایسی لیڈرشپ دی جو اپنے آپ کو تاریخ میں امر ہو جانے کا موقع دیا، لیکن اس خان اعظم نے صرف اپنی حکومت اقتدار حاصل کرنے کے لیے لامحالہ جھوٹ الزام کی سیاست سے قوم کو گمراہ اور تاریخ میں امر ہو جانے کا موقع گوا دیا، اور یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو بار بار پیدا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، ہم اس خوش فہمی میں رہے، اس گمان میں رہے کہ یہ عمران خان قوم و ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کی خواہش رکھتا تو اس نے اپنے لوگوں یا اپنی پارٹی پر انحصار کرنا تھا۔ میرے عزیز دوستو، لیکن اس کے برعکس شیخ رشید اور پرویز لائی جیسے آزمودہ چلے ہوئے کارتوسوں پر انحصار کیا جو انہیں استعمال کر کے ان کی سیاسی مقبولیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کروڑوں پیروکاروں کے باوجود اس وقت تک سنجیدہ سیاستدان نہیں بن سکتا جب تک وہ شیخ ٹلی اور پنجاب کے ڈاکو جیسے ٹانگا سواروں سے دور نہیں ہوتا اور اپنی سیاسی اور عوامی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا آج کا مضمون۔ آپ کو ہم نے
معلومات دینے کی کوشش کی، کیسے اگر عمران خان پنجاب کا الیکشن ہار جاتا اس نے کیا منصوبہ بندی بنائی ہوئی تھی اور پیش کی اقدامات کے سلسلے میں بنی گالہ میں خیبر پختونخوا سے 400 مسلح لوگوں کا جتھا بنا کے رکھا ہوا تھا اور اس وقت بھی بار خیال میں وہ جتھے موجود ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ سوچیں، یہ بادر وطن کی بدقسمتی ہے، ایسے لیڈر پاکستان کو دستیاب ہوتے ہیں، نہ وہ اپنا سوچتے ہیں نہ وطن عزیز کا سوچتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو اس مضمون کا تصدیق کرنی ہو، یہ پاکستان کے مشہور و معروف کالم نگار روزنامہ جنگ میں 29 جولائی 2022 کو یہ کالم آیا اور ہم نے اپنے الفاظ میں ڈال کر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ہماری آشا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار اعلان کرتے ہوئے لاک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔